بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف 12 تاریخ کو یو اے ای گئے، 2 دن کا دورہ کیا وہاں پہ انہوں نے ابو دھابی، اور واپس آ کے جو انہوں نے اسٹیٹمنٹس وغیرہ دیں اس میں وہی پرانا وہ مزاحیہ قسم کا ایک کہ شرماتی آپ سے پیسے مانگتے ہوئے اور ملکن مجبوری ہے ہمیں اتنا دے دیں، یہ وہ اس طرح کی باتیں اسٹیٹ کرافٹ میں نہیں ہوتی۔ جب آپ ایک ملک سے دوسرے ملک کے لیڈرشپ میں آپس میں بات چیت ہوتی ہے تو یہ ڈپلومیٹک کہانیاں نہیں ہیں۔ شہباز شریف کا یہ تیسرا دورہ تھا 8 مہینے میں۔ کیا جا کے وہاں پہ حاصل کیا، کیا اچیومنٹس ہیں وہاں کی، وہ کوئی واضح طور پہ نظر نہیں آتی۔ پھر اگر کوئی اچیومنٹ نہیں ہے تو بار بار آپ دبئی کیوں جا رہے ہیں، یہ بھی کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ آخر کیا مقصد ہے۔ اس دورے کے دوران انہوں نے آل عربیہ جو ٹیلی ویژن اور اخبار ہے اس کو انٹرویو دیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے ابو دھابی کے جو حکمران النہیان ہیں ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ بھارت اور پاکستان کے درمیان بات چیت کا انتظام کریں، ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان گفت و شنید شروع ہو، اس وجہ سے کہ پاکستان نے 3 جنگیں لڑی بھارت کے ساتھ، اور اب ہمیں سبق آ چکا ہے، ہم نے سبق سیکھ لیا ہے کہ ہمیں امن سے رہنا چاہیے بھارت کے ساتھ، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ امن اور آشتی سے ہم گزاریں وقت اور اس کے لیے بات چیت ہو۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہمارے آپس کے مسائل ہیں، خاص طور پہ جو بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں، ان کو بھی ریزالو کیا جائے۔ جو جوائنٹ کمیونیکے ایشو ہوا وہاں سے یو اے ای والوں نے پرائم منسٹر کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد جو مشترکہ اعلامیہ جیسے ہم کہتے ہیں وہ ایشو کیا، اس میں کشمیر کا ذکر نہیں تھا۔ مجھے یاد آیا کیونکہ یہ ایک فیملی پرابلم، مجھے میاں فیملی، شریف فیملی کی پرابلم لگتی ہے کہ جب میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے اور اوفا میں میٹنگز ہوئی ان کی رشیا میں نریندر مودی کے ساتھ بڑے کارڈیل، اور جو مودی صاحب نے کہا کہ جناب ہم آئندہ فلاں وقت پہ ملیں گے اور دہشت گردی پہ بات ہوگی کہ جو بھارت الزام لگاتا ہے اس پہ، اس وقت پاکستان دہشت گردی کا بری طرح شکار تھا، لیکن بھارت اپنی یعنی بھارت دہشت گردی پاکستان میں کروا کے پھر خود ایک مظلوم کی شکل میں پیش ہو کے تو پاکستان سے بات چیت کرنا چاہ رہا تھا۔ لیکن میاں صاحب نے وہاں بھی کشمیر کا قصہ نہیں اٹھایا، کشمیر کا نام نہیں لیا۔ اگر کشمیر پہ بات چیت نہیں آپ نے کرنی تو پھر بات چیت ہے کیا؟ جھگڑا تو وہی ہے۔ اگر 2 ملکوں کے درمیان آج دن تک امن قائم نہیں ہو سکا اور 3 جنگیں لڑی تو وہ تینوں کشمیر پہ تھیں، کسی اور چیز پہ تو نہیں تھیں۔ یہ کوئی پرابلم ہے ہمارے ان حضرات کی کہ یہ کشمیر کا نام نہیں لیتے۔ بعد میں آ کے ہوتا یہ ہے کہ جب لان تان ہوتی ہے، اس وقت بھی مجھے یاد ہے کہ سرتاج عزیز صاحب جو کہ وہاں گئے ہوئے تھے، ان سے جب وہ واپس آئے اوفا سے تو سوالوں کی بھرمار ہو گئی ان کے اوپر، اور پھر جواب دینے میں ان کو بڑی دشواری ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جو بات چیت ہوگی وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ کشمیر اس میں بات ہوگی کشمیر کی۔ نتیجہ یہ کہ وہ بات چیت ہوئی ہی نہ پھر، کیونکہ بھارت نے تو کشمیر پہ بات نہیں کرنی تھی، آپ نے طے بھی نہیں کیا ہوا تھا۔ سو جو بات چیت ہونی تھی وہ وہیں ختم ہو گئی، اور پھر نہ وہ تاریخ ملی کبھی دونوں وزیر خارجہ کے ملنے کی، اور نہ بات ہو سکی۔ اب آج صورتحال یہ ہے کہ بھارت میں ایک بڑا کمپیٹنٹ قسم کا ان کا بہت تجربہ کار وزیر خارجہ موجود ہے، یہاں ہمارے پاس جوکرز ہم نے رکھے ہوئے ہیں ساری طرف، تو آپ کیا بات کریں گے؟ کشمیر آپ کو ویسے بھول جاتا ہے، اور اب آ کے یہاں پہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں ان کے اسپوکس پرسن ہمارے وزیر اعظم کے کہ نہیں، وہ ہمارا مقصد یہی تھا بات چیت کا جو بھارت سے کرنے کا کہ جب تک وہ آرٹیکل 370 35A وغیرہ بحال نہیں کرتے، یعنی کشمیر کا جو تھوڑا بہت اس کی انڈیپینڈنٹ ان کا سٹیچر تھا اس کو بحال نہیں کرتے، جب تک اس وقت تک ہم بات نہیں کریں گے۔ یہ
جب بعد میں تنقید ہوتی ہے تو پھر ایسی چیزیں یاد آتی ہیں، پھر کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ بھارت نے کبھی بات چیت کی کوئی انڈیکیشن دی؟ ہمیں جو لیٹسٹ نظر آیا وہ یہی کہ جناب جنرل باجوہ نے کہا کہ ہم بات چیت کر رہے تھے، بیک ڈور مذاکرات تھے، اور اس میں کشمیر کو 20 سال کے لیے پینڈ کرنا تھا۔ وہ جو 20 سال والا قصہ ہے جس میں کہ کشمیر کو فریز کرنا تھا اس کے کیس کو، وہ تو پاکستان میں کسی کو قبول ہی نہیں، یہ تو کشمیر کا سودا ہے۔ پہلے کون سا کشمیر پہ بھارت نے بات چیت کی ہے؟ شملہ ایگریمنٹ ہوا، اس کے بعد سے آج دن تک کبھی بھی مذاکرات، سیریس قسم کے مذاکرات کشمیر کے معاملے ہو نہیں سکے۔ تو یہ 20 سال والا شاخسانہ سو لگتا یہ ہے کہ یہ سارے لوگ، ان کو کوئی ایک کہانی پتہ نہیں امریکہ نے سکھائی ہے یا کس نے بتائی ہے کہ بھارت سے آپ نے ہر حالت میں تعلقات ٹھیک کرنے ہیں، جس کے لیے یہ مرتے جا رہے ہیں۔ اور اس طرح کی فضولیات جن میں نہ دور اندیشی ہوتی ہے، نہ ہی جس میں گہرائی ہوتی ہے بات کی، اور لگتا یوں ہے کہ یہ نووسس جن کو خود پوری طرح مسائل کا علم نہیں ہے انٹرنیشنل لیول پہ، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس سے ملک کے اندر بھی ایک ہیجانی کیفیت، ایک پریشانی ہوتی ہے کہ یار ہم کیا کر کے رہے ہیں، ہمارے لیڈرز یہ کر کے رہے ہیں، اور کشمیریوں کے حوصلے لازماً پست ہوتے ہیں جو کچھ ان پہ ہو رہا ہے۔ اگر آج آپ نے بات کوئی کرنی ہے تو کشمیریوں کی آواز اٹھانی ہے آپ نے۔ آج اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو انٹرنیشنلی جتنے بھی انٹرنیشنل ادارے ہیں ہیومن رائٹس کے، یہ وہ ان کا بتانا ہے۔ کشمیر میں مظالم ہو رہے ہیں، کشمیر میں جو کچھ کشمیر میں بیت رہی ہے، وہاں پہ کسٹوڈیل کلنگز ہو رہی ہیں، لوگوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، پھر لاشیں آ جاتی ہیں ان کی۔ یہ وہ مسئلے ہیں جن پہ آپ نے بات کرنی ہے، وہ بات نہیں آپ کرتے۔ نتیجہ یہ کہ جو کچھ آپ کر کے آتے ہیں وہ در حقیقت ہم اس کے بغیر اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کچھ بول بال کے وہاں سے واپس آتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ ہم پہلے حال سے بھی گئے، اور اس کا ایک افسوس بھی ہوتا ہے، ایک پریشانی بھی ہوتی ہے کہ کاش اس ملک میں کوئی کمپیٹنٹ لیڈرشپ ہوتی جو ملک کے مسائل کے اوپر بات کرتی۔ بھارت ایک وہ ملک ہے جس نے پچھلے کئی سالوں سے آپ کے ساتھ ایک کرکٹ میچ تک نہیں کھیلا۔ کیا دو ہمسایہ ملک اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ آپس میں کم از کم ایک کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے ہی اپنے کھیلوں کے میدان جو ہیں وہ ان کو آباد کر دیں؟ وہ تو دور کی بات ہے، بھارت پوری دنیا میں کوشش کرتا رہا کہ پاکستان کے کھیلوں کے میدان اجڑ جائیں۔ ہر حالت، ہر طرح انہوں نے پوری کوشش کی کہ پاکستان میں کھیلوں کا مسئلہ، کھیلوں کی ساری حالت بگاڑ کے رکھ دی جائے۔ کرکٹ تو بالکل بند ہو گئی، بڑی مشکل سے آپ نے کرکٹ ریوائیو کی ہے۔ تو خدا کرے کہ ان کو کچھ سمجھ آئے، جا کے بات بھی ضرور کرنی ہے انہوں نے، اور پھر کر کے آ کے بیڑا غرق بھی کرنا ہے۔ ہم ان کے بغیر، ان کی باتوں کے بغیر میرا خیال ہے بہتر ہے، بجائے اس کے کہ یہ جا کے ہمارے انٹرنیشنل پرابلمز جو ہیں ان کو سالو کرنے کی کوشش کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔